السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ساحر بول رہا ہوں کلکتے سے. ساحر بس ایک صاحب. چھوٹی سا مختصر سوال پوچھنا تھا آپ سے. جو آپ یہ چیز چینل شروع کیے، واقعی اللہ کا بہت فضل و کرم ہے اور ماشاء اللہ. رہنمائی ہو رہی ہے. آپ الحمدللہ. کے ساتھ سارے جہاں کا، سارے مسلمات کا، سب کا بھلا ہو انشاءاللہ تعالی. آمین آمین. پوچھنا یہ تھا کہ عورتیں جمعے کی نماز ظہر اور جمعے ساتھ پڑھیں گی، یا صرف جمعے پڑھ سکتی تھی، یا پھر ظہر پڑھ سکتی ہے؟ کرپیا یہ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں تو بہت اچھا ہوگا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل. بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ عورتیں جمعے کی نماز کیسے پڑھیں گی؟ گھر پر پڑھیں گی یا پھر انہیں ظہر پڑھنا چاہیے؟ میں آپ کو سیدھے بغیر کسی تمہید کے لے کر چلنا چاہتا ہوں سماحت الشیخ مفتی مملکت سعودی عرب کی محفل میں. ان سے اسی طرح کا سوال پوچھا گیا، ان کا جواب پیش خدمت ہے. المرأة ليس عليها الجمعہ. شیخ مفتی مملکت سعودی عرب عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ عورت پر جمعے کی فرضیت نہیں ہے. یہ جمعے کی جو فرضیت ہے، یہ جماعت کی جو فرضیت ہے، یہ مردوں کے اوپر ہے. اب وہ عورت جمعے کے دن کیا پڑھے گی؟ تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ مقیم ہے تو 4 رکعت ظہر کی پڑھے گی، اور اگر وہ مسافر ہے تو 2 رکعت ظہر کی پڑھے گی. یہاں اس بات کی کریکشن پلیز کر لیجئے کہ ہمارے ہاں جو ظہر کی، اگر آپ کسی سے پوچھیں نا، بچے سے بھی، کہ کتنی رکعت ہے ظہر کی، تو کہے گا 12 رکعت. آپ یقیناً مجھ سے اختلاف نہیں کر سکتے. ہندوستان پاکستان میں آپ جب رکعات کی تعداد کی بات کی جاتی ہے تو 4 فجر کی، 12 ظہر کی، عصر کی 8، مغرب کی 7 اور عشاء کی غالباً 17 کہی جاتی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. تو شیخ ابن باز اس تعداد کو آپ کو بتا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کی ہے. 4 رکعت عورتوں پر یا مردوں پر ظہر فرض ہے، لیکن جمعے کے دن عورتوں پر 4 رکعت فرض ہے، اور 2 رکعت اگر وہ مسافر ہوں. وَلَيْسَ عَلَيْهَا الْجُمْعَةُ. تو پھر عورتوں کو جمعہ ان کے اوپر واجب نہیں ہے. فی حق الرجال فقط. تو یہ جمعہ مردوں پر فرض ہے. اگر ایک عورت نماز جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد کا رخ کرتی ہے اور وہ مردوں کے ساتھ جمعہ پڑھ لیتی ہے عورتوں کی مسجد میں، تو اجزأت ذالک. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اس نے پھر گویا کہ نماز پڑھ لی ہے. اس نے جمعے کے دن اگر وہ امام کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھے گی تو پھر 2 رکعت ہی پڑھے گی. خطبہ جیسے مرد حضرات سنتے ہیں ویسے سنے گی، اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھے گی. البتہ یہاں ایک چیز میں اور عرض کروں گا کہ اللہ کرے جس طریقے سے سعودی عرب میں یا اہل حدیث کی مساجد میں بر صغیر میں خواتین کے لیے خاصا اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہ جمعے کے دن بھی مسجد میں آئیں اور جمعے کا خطبہ بھی سنیں اور نماز بھی پڑھیں، تو کاش کہ ہمارے احناف کی مساجد میں بھی عورتوں کا انتظام ہونا شروع ہو جائے، اور کاش کہ وہ جو خطبہ ہے وہ بھی ان کی زبان میں دیا جائے تاکہ ان کی کچھ سمجھ میں تو آئے. ہمارے ہاں تو خطبہ ہی ہوتا ہے احناف کی مساجد میں، معذرت کے ساتھ، کہ وہ مولوی کو بھی پتہ نہیں ہوتا بیچارہ وہ کیا کہہ رہا ہے، بس وہ پڑھتا رہتا ہے اور پھر 2 منٹ میں ختم کر دیتا ہے. تو اس سے قطع نظر جمعے کی جو فرضیت ہے وہ عورت پر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری خواتین جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لایا کرتی تھی، صحابیات، اور آپ علیہ السلام نے ان صحابیات کو جمعہ ظہر پڑھنے کے لیے نہیں فرمایا بلکہ وہ کافی تھا. تو اس حالت میں اگر عورت 2 رکعت ظہر کے بدلے جمعہ مسجد میں پڑھ لیتی ہے تو اسے ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاں تو بہت سارے لوگ ہیں، مرد حضرات بھی، احتیاطی ظہر پڑھتے ہیں، اور احتیاطی ظہر جمعہ بھی پڑھ لیا ہے اور پھر اس کے بعد 12 رکعت احتیاطی ظہر بھی پڑھتے ہیں. تو اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتوں کو یہ بھی کئی لوگوں نے کہا ہے کہ جب مسجد میں جماعت کھڑی ہو جائے اس کے بعد آپ پڑھا کریں. اذان تو ہو گئی ہے، عصر کی ہو گئی ہے، مغرب کی ہو گئی، عشاء کی ہو گئی ہے، لیکن اس وقت تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے جب تک کہ آپ کے برابر کی مسجد میں سے جماعت نہ قائم ہو جائے. تو ایسی صورت میں مفتی مملکت سعودی عرب فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ مسجد نماز کا وقت داخل ہونا شرط ہے. اذان نہ بھی ہو، آپ کے پاس اذان کی آواز آئے یا نہ آئے، وقت داخل ہو گیا ہے تو آپ کو نماز پڑھنی چاہیے. لها تعلق بالرجال إذا دخل الوقت وعلم دخول الوقت بسماع الأذان المعروف المضبوط. تو آپ نے اگر نماز اذان سن لی ہے مسجد کی اور وقت داخل ہو گیا ہے تو وہ کافی ہے. اس کے بعد آپ نماز اپنی گھر پر پڑھ سکتی ہیں. زوال الشمس تعرف زوال الشمس برؤية الشمس أذانه. تو وہاں جو بھی توقیت یا جو بھی آپ کے یہاں سسٹم ہے نماز کے اوقات کی جانکاری کا، اس کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے جب مسجد میں سے اگر اذان کی آواز آ جاتی ہے تو فبیہا، اور اگر اذان کی آواز نہیں آتی تو پھر آپ ٹائمنگ کے مطابق اسمارٹ فون پر بھی آپ دیکھ سکتی ہیں کہ آپ کے علاقے میں کس وقت ظہر اور عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، یا جمعے کی نماز کا وقت ہوتا ہے، یا ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا میرے بھائی، آپ نے جو سوال کیا تھا کہ عورت ظہر اس وقت پڑھے گی جب کہ وہ گھر میں ہوگی، اس پر جمعہ فرض نہیں ہے. اور جمعہ بھی وہ اگر امام کے ساتھ مسجد میں جا کر پڑھتی ہے تو 2 رکعت اس کے لیے فرض ہے، اور اگر وہ بعد میں کچھ سنت پڑھنا چاہتی ہے تو جیسے مرد پڑھتے ہیں ویسے پڑھ سکتی ہے. اور اسے گھر لوٹ کر جیسے مرد احتیاطی ظہر 12 رکعت پڑھتے ہیں، اس احتیاطی یہ جو ظہر کی نماز ہے یہ بدعت ہے، یہ نئی چیز ہے دین کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے ادوار میں کوئی بھی عورت گھروں میں جا کر ظہر کے بعد احتیاطی ظہر، یا مرد حضرات بھی احتیاطی ظہر نہیں پڑھا کرتے تھے. اور دوسری یا تیسری چیز جو شیخ نے بیان کی وہ یہ کہ اگر عورت مسافر ہے تو پھر وہ 4 رکعت نہ پڑھ کر 2 رکعت پڑھے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس ویڈیو کو ہماری بہنوں کے لیے دین کو سمجھنے پر آسان کرنے والا بنا دے. اور دن بھر کی کتنی تعداد ہیں نماز کی آپ ہماری ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.